اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ جو آیات ہے یہ سب اللہ کے مدبر ہونے، اللہ کے تدبیری آیات کے بارے میں ہے۔ اس میں سے اہم بات یہ تھی کہ کیا وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بنائی اور دو سمندروں کے درمیان میں آڑ بنائی، یہ آپ کو بتا دیا۔ پھر بتایا آپ کو دو سمندروں کے درمیان میں آڑ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ تفسیریں ہیں وہ تدبیر سے مربوط نہیں۔ سمندر کا کھارا اور میٹھا پانی جو ہے وہ آپس میں نہیں ملتے، آڑ بنتی ہے درمیان میں، اس سے تدبیر کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ حتی اللہ تعالیٰ کے آیات میں سے کوئی اہم بات ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ قاموس قرآن کے مفسر نے ایک موقف اختیار کیا ہے جو تدبیر سے مربوط ضرور ہے، لیکن ظاہر قرآن سے، اطلاقات سے اس کا مطلب لینا بھی جو ہے اس میں مطمئن نہیں ہوتے۔ انہوں نے فرمایا ایک سمندر زمین کے اوپر ہے اور ایک سمندر زمین کے نیچے، اور ان دونوں کے درمیان میں زمین کو آڑ بنا دیا ہے۔ حاجز اور حائل اور آڑ زمین ہے، یہ درست ہے اپنی جگہ کہ ایک سمندر زیر زمین ہے اور ایک سمندر زمین کے اوپر ہے، اور اس کے درمیان میں زمین آڑ ہے، اور اس میں تدبیر بھی ہے۔ زیر زمین جو پانی ہے اس میں بھی تدبیر حیات ہے، اور فوق زمین جو سمندر ہے اس میں بھی، ان دونوں کو حیات میں یہاں تدبیر حیات علی الارض میں ان دونوں کو بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات تدبیری میں سے ہے۔ دونوں سمندر، زمین کے اوپر جو سمندر ہے اور زمین کے نیچے جو سمندر ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے آیات تدبیری میں اہم ترین آیات ضرور ہیں۔ لیکن جو زیر زمین پانی ہے اس کے اوپر بحرین، سمندر کا اطلاق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر کہا ہو۔ اس میں ہم نے توقف کیا تھا کہ اس تفسیر میں ہم توقف کرتے ہیں اور کوئی اور تفسیر سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا کہ بین البحرین حاجزہ کیا ہے معلوم نہیں۔ قرآن مجید میں یہ ایک آیت نہیں ہے، بہت سی آیات ہے جس کی تفسیر سے ہم عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور مفسرین نے جو تفاسیر بیان کی اس سے ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کیا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اما یہدیکم، وہ ذات جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی تدبیر سے مربوط ہے
تدبیر زندگی سے مربوط ہے اور انسان کے لیے آسائش اور وسائل زندگی فراہم کرنے سے مربوط ہے کہ کیا کوئی ہے تمہارے ان بتوں میں شریکوں میں، تمہارے ان معبودوں میں سے کوئی معبود ہے جو انسانوں کو فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر پہ تاریکیوں میں رہنمائی کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی؟ اللہ رہنمائی کرتا ہے تمہارا۔ اس رہنمائی کے ذریعے بحری سمندری سفر کرنے والے لوگ وہ اسی رہنمائی کے ذریعے چلتے ہیں۔ وہ آسمانی ستارے ہوتے ہیں اور دیگر ذرائع ہے اس کائنات میں، وہ پائلٹ بھی جہاز کے اوپر بیٹھتے ہیں اور وہ زمین دیکھنا نہیں ہوتا اس کو، وہ جو کائنات میں جو نظام ہے اس کے تحت وہ اپنے جہاز کا رخ کر دیتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ فضائی سفر اور سمندری سفر میں رہنمائی اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے یا تمہارے بت والے فراہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس نہج پہ خلق کیا اس میں یہ رہنمائی اس کا لازمہ ہے۔ بتایا کرتا ہوں نا ہمیشہ آپ کو، خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ اپنے رحمت یعنی بارش کے آگے اس ہوا کو بھیجنے والا کون ہے؟ تمہارے معبود ہے یا اللہ ہے؟ ریاح، ہوا کا وہ کرنا، جاری کرنا، ہوا کو حرکت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیری امور میں سے ہے۔ ہوا کو حرکت جو ہے وہ روئی زمین کے اوپر درجہ حرارت مختلف ہونے کی وجہ سے ہوا میں حرکت آتی ہے۔ گرم ہوا جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اس کی جگہ لیتی ہے، تو پھر ہوا میں وہ آتی ہے، بڑی تیزی سے سرعت آ جاتی ہے، ہوا چل پڑتی ہے ایک سے دوسری طرف، اور وہ اسی ہوا کی رفتار کی اور حرکت کی وجہ سے سمندر سے اٹھنے والے جو ہے وہ ہوا کے پانی کے ذرات اوپر بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان بادلوں کو ہوا چلا دیتی ہے، اور یہ بشارت ہوتی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ بین یدی رحمت ہی، رحمت بارش ہے، پانی ہے، اس کو چلانے والے تمہارے معبود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو تمہاری زندگی کو چلائے، معبود وہ ہوتا ہے جو تم کو خلق کرے، معبود وہ ہوتا ہے جو تمہارا رب ہے، مالک ہے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا وہ ذات بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، اور کون آسمان اور زمین سے تمہارے لیے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ مشرکین اس بات کو مانتے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ قرآن میں جا بجا ہے، اور مشرکین کے مسلمات میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں، وہ اللہ کا بت نہیں بناتے تھے، وہ اپنے معبودوں کا بت بناتے تھے، کہ معبود اللہ کے مخلوق ہیں، وہ مانتے تھے یہ ہمارے معبود جو ہے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ان کو پیدا کرنے کے بعد یہ شعبہ حیات اس کے اور اس کے حوالے کیا ہے، یہ اس کے قائل سے مشرکین۔ خالق اللہ ہے،
لیکن اعادہ خلق کے قائل نہیں تھے۔ اعادہ خلق، دوبارہ خلق کرنے کے لیے وہ قائل نہیں ہوتے تھے۔ دوبارہ خلق اگر آپ قیامت لیتے ہیں تو بھی وہ قیامت کے قائل نہیں تھے۔ قیامت نہیں ہے، یہی زندگی ہے، اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جنت و نار نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اعادہ خلق یعنی دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، قبروں سے دوبارہ اٹھانا، اعادہ خلق، آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی کی وہ قائل نہیں تھے سرے سے، کہ ان سے پوچھا جائے کہ میں یبدأ الخلق، یبدأ الخلق تو ٹھیک ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، وہ کہیں گے اللہ ہے۔ ثم یعیدہ کے قائل نہیں تھے وہ۔ یہاں ایسا سوال ہوا ہے جیسا کہ وہ اس کے قائل ہیں، یعیدہ کے قائل ہے، وہ قیامت کے قائل نہیں تھے۔ لہٰذا اس سیاق سے استدلال کرتے ہوئے، سیاق آیت یہ ہے کہ مشرکین سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسا کہ تم بتاؤ خلق کون کرتا ہے؟ اللہ خلق کرتا ہے۔ اعادہ خلق، بس اعادہ خلق بھی اللہ کرتا ہے، جب خلق اللہ کرتا ہے اعادہ بھی اللہ کرتا ہے۔ یہ سوال اس صورت میں ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم اعادہ خلق سے جو ہے وہ اعادہ خلق آخری نہ ہو، دنیا میں اعادہ خلق ہو، دنیا کا اعادہ خلق۔ دنیا میں کیا اعادہ خلق ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں اعادہ خلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو غیر آباد ہونے کے بعد اللہ آباد کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ یہ اعادہ خلق کی مثال دیتا ہے، دنیا کے اعادہ خلق کی مثال دیتا ہے آخرت کے اعادہ خلق کے لیے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے بعد ایک غیر آباد زمین کو آباد کر دیا، تم بھی اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یہاں کے اعادہ خلق سے آخرت کے اعادہ خلق پر استدلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں بھی اعادہ خلق ہوتا ہے، ایک زمین بنجر ہے، مردہ ہے، اور اس پر پانی پڑتا ہے، بارش پڑتی ہے تو پھر وہ سرسبز ہوتا ہے، وہاں سے پودے پھوٹتے ہیں، سبزہ پھوٹتا ہے، اور دوبارہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ اعادہ خلق۔ اس اعادہ خلق بھی تو وہ قائل نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ ابتدائے خلق، اللہ خالق ہے۔ اعادہ خلق تو ہمارے معبود کرتا ہے، ہمارے معبود جو ہے وہ پانی برساتا ہے۔ ہمارا چونکہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ ہمارا معبود یہ رب جو ہے یہ رزق دینے والا رب ہے، وہ اپنے کسی رب کو رازق سمجھتے تھے، خالق اللہ کو سمجھتے تھے، رازق ان کو سمجھتے تھے۔ اس آیت میں استدلال ہوا ہے کہ خلق و رزق تفریق نہیں ہو سکتی، اس لیے رزق بھی خلق ہے، تخلیق ہے، رزق تخلیق ہے۔ تم اللہ کو خالق مانتے ہو تو رازق بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ رزق دینا بھی تخلیق ہے۔ کس طرح تخلیق ہے؟ رزق روزی کیسے ملتی ہے؟ دانا زمین میں جاتا ہے، دانا زمین میں جانے کے بعد اس کے اوپر پانی پڑتا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، جب زمین کے اوپر پانی پڑتا ہے
اہتزاز جنبش آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر نمو آتا ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ۔ دانہ زمین میں جاتا ہے، زمین میں جانے کے بعد اس پر پانی پڑتا ہے تو وہ دانہ پھوٹتا ہے، اس سے جڑیں نکلتی ہیں، دانے سے جڑیں نکلتی ہیں، وہ جڑیں جو ہے وہ زیر زمین اطراف زمین میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ جڑیں کیا کرنے پھیلتی ہیں کہ وہ اس چیز کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے پھیلتی ہے جس کا ان سے کہا گیا ہے۔ دانہ جو ہے وہ گندم کا دانہ ہے، اور یہ دانہ جو زیر زمین چلا گیا ہے اس سے جو جڑیں نکلتی ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ تم زمین کے اندر موجود 100 سے زائد عناصر میں سے ایسے 10 عناصر کو اپنی طرف جذب کرو جن سے گندم اگتی ہے۔ یہ جڑیں بھی زبردست سائنسداں ہیں، ماہر سائنسدانوں سے بھی زبردست سائنسدان ہیں۔ زمین کے اندر جو موجود عناصر ہے ان عناصر کو پہچان لیتی ہیں یہ جڑیں، اور اپنے سے مربوط عناصر کو اس میں جذب کر کے وہی گندم اگاتا ہے یہ دانہ۔ ہم جب گندم کاشت کرتے ہیں اور گندم نکلتی ہے تو کہتے ہیں تو کیا گندم کاشت کرنے کے بعد پھر وہ باجرہ نکلنا تھا، یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہے؟ جی آپ کے لیے تعجب کی بات نہیں، ہمارے لیے تعجب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ گندم کے دانہ جو ہے وہ گندم اگاتا ہے، کیوں اگاتا ہے؟ جی آپ کہتے ہیں کیوں اگاتا ہے، اور پھر کیا اگانا تھا؟ عام آدمی کے لیے یہ سوال عجیب سا لگتا ہے، مانوس ہے، اس کے لیے سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ایک مانوس جسے روز کا مشاہدہ ہے، اہل فکر و اہل عقل کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں دانہ گندم اگاتا ہے؟ اس کے جڑوں کو پتہ ہے، علم ہے کہ زمین کے اندر موجود 100 سے زائد 100 عناصر میں سے وہ 10 عناصر میں نے جذب کرنا ہے جس سے گندم بنتی ہے، اور اگر جو ہے تو اس کو پتہ ہے کہ نہیں میں نے جو نکالنا ہے، لہٰذا میں ان 10 عناصر کو جذب کرتا ہوں جس سے جو، یا دال ہے، چنا ہے، چاول ہے، چاول کا پودا زمین میں جاتا ہے تو پھر اس کی جڑیں بھی پھیلتی ہیں، تو ان جڑوں کو بہت علم ہے کہ میں نے چاول اگانا ہے، لہٰذا وہ عناصر وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ شعور جس نے دیا ہے اس دانے کو، اس دانے کے خالق نے دیا ہے۔ یہ دانہ کس نے خلق کیا ہے؟ خالق تو اللہ ہے، پھر یہ دانہ کا خالق اللہ ہے، تو پھر اس دانے کو سمجھانے والا کون ہے کہ اس نے زمین کے نیچے جا کیا کام کرنا ہے؟ سمجھانے والے ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے بتوں نے اس دانے کو سمجھایا ہے کہ تم نے یہ دانہ گندم ہی اگانا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ خالق نے جب خلق کیا تھا ان میں یہ سمجھ نہیں دی تھی کہ یہ اس کی جڑوں نے دانہ گندم کا وہ عناصر جذب کرنا ہے، تمہارے معبودوں نے ان کو سمجھ دے دی۔ قابل تفریق نہیں ہے، اصلاً قابل تفریق۔ جس خالق نے اس دانے کو خلق کیا ہے اسی نے اس کو سمجھ دی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ کل شیء، ہر چیز کی بات ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلقت عنایت فرمائی
پھر ہدایت دی۔ دیکھو ان جڑوں کو کیا زبردست ہدایت ہے، اور زبردست اللہ تعالیٰ کا درس یہ جو ہے ان کو یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایک دانے کی مثال دے رہے ہیں، انسان کی تخلیق میں آپ جائیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہزاروں بلکہ لاکھوں اللہ کی تخلیقی آیات ہے انسان کی ساخت تخلیق میں۔ اسی طرح وَمَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے اور زمین سے ہم کو جو روزی ملتی ہے اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ آسمان سے ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُم، تمہاری روزی آسمان میں ہے، آسمان سے آنے والی دھوپ، آسمان سے آنے والی ہوا، آسمان سے آنے والی نیٹروجن جس کو کہتے ہیں، یہ وہ بجلی وغیرہ چمکنے سے ہوتی ہے۔ اور ماہرین کہتے ہیں یہ جو روزی زمین سے ہم کو ملتی ہے اس کا 70% اس کا تعلق آسمان سے ہے، 70%۔ ہمارے مشاہدے کے مطابق تو آسمان سے ایک بس دھوپ اور پانی پڑتا ہے، باقی زمین بہت کام کرتی ہے۔ زمین جو ہے وہ بہت مہرباں ماں ہے، زمین کے اندر جو رویدگی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے بہت بڑی چیز ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمہارے زندگی کے تمام تدابیر فراہم کریں؟ قل ہاتوا برہانکم، اس طرح یہ ہم دلیل پیش کرتے ہیں، تم بھی دلیل پیش کرو کہ تمہارے معبود اس قسم کے کام کر سکتے ہیں، خلق کر سکتے ہیں، اعادہ خلق کر سکتے ہیں، رزق دیکھ سکتے ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق، خالق خدا ہے، رازق بھی خدا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ غیب کی باتیں جو ہے وہ بذات خود، اس کو ذہن میں بٹھا دو، بذات خود کسی کے بتائے بغیر از خود علم رکھتا ہے صرف اللہ تعالیٰ غیب، بذات خود کسی کے بتائے کسی کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کے علم حاصل کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ خود غیب کی باتیں جانتا ہے۔ مخلوقات کے خلق ہونے سے پہلے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم تھا، یہ کائنات نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور روایت کے مطابق تھا بھی نہیں تھا۔ اللہ اس وقت تھا جبکہ تھا بھی نہ تھا، زمانہ بھی نہ تھا، کچھ نہیں تھا، یہ فضا بھی نہیں تھی، خالی فضا یہ بھی نہیں تھی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جانتا تھا۔ غیب ہی علوم میں سے ایک غیب ہے کہ قیامت کب آ جائے گی، یہ غیب ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا، نہ کوئی اس علم کو حاصل کر سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ کوئی ذریعہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ معلوم کر لے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کب آنے والا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں موجود سب میں سے کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بتایا آپ کو غیب بذات خود کسی کے بتائے بغیر از خود غیب جاننے والا اللہ کے سوا نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں جو ہے وہ کسی کو بتا دے، کسی کو تعلیم دے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک،
یہ غیب کی خبریں اپنے رسول کو بتا دے اور رسول کو غیب کی خبریں اللہ کے بتانے پہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ اور بات۔ بذات خود غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، علم غیب کا ایک موضوع علم بقیامت ہے، اور علم بقیامت جو ہے ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ان علوم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ یہ علم قیامت کب آنے والی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہ آیت بھی مشکل آیات میں سے ہے۔ بل ادارک علمہم، بلکہ ان کا علم جو ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہونے والا تقلیدی علم ہے۔ ادارک، ان کا علم جو ہے وہ اندھی تقلید ہے۔ یہاں تفسیر کرنے میں دشواری پیش آئی، کیوں آئی؟ ادارکہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں کچھ مشکلات آ گئی، اس لیے آیت کی تفسیر میں پیچیدگی آ گئی، اور جب پیچیدگی آ جاتی ہے تو انسان کوئی اگر تفسیر لکھتا ہے تو پھر اس کی تفسیر سے ہاتھ اٹھانا چاہیے، نہیں لکھتے۔ مسئلہ حل ہوتا ہے، تلاش کرو، بحث کرو، اور کوئی بات مل جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو کہہ دو مجھے اس کی تفسیر نہیں آتی، کیا ہے ہم نے یہ کام، نہیں آتی ہے تفسیر۔ بین البحرین حاجزہ میں ہم نے یہی کیا، یہ تفسیر، دو تفسیریں ہوئی ہیں بین البحرین حاجزہ میں، دو تفسیریں ہیں، یہ دونوں تفسیر جو ہے، ایک تفسیر کل تدبیر سے مربوط نہیں ہے، اور ایک تفسیر تدبیر سے مربوط ہے، آیت کے ظاہر سے مربوط نہیں ہے، ہم رہ گئے، جرأت نہیں کر سکے کہ یہ اس کی تفسیر ہے۔ ادارکہ میں بھی یہی دیکھنا ہوتا ہے، ادارکہ کس کو کہتے ہیں؟ بل ادارک علمہم، ان کے علم ادارکہ ہو گیا، یعنی ان کا علم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم ادارکہ ہو گیا، ان کا علم آخرت کے بارے میں مشرکین کا علم کیا ہو گیا جی؟ ادارکہ ہو گیا۔ ادارکہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اہل علم کو اضطراب پیش آیا، بل ادارک علمہم، ایک معنی یہ کرتے ہیں ادارک علمہم، آخرت کے بارے میں ان کا علم نابود ہو گیا، ان کو آخرت کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے وہ بل ہم فی شک، اس لیے وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ شک میں ہیں۔ علم کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی وہ ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں، اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور ان کو بتا دیا ہے، اور بہت سی شواہد، مثالیں اور استدلالات وغیرہ کیا ہے، ان سے ان کو علم دے دیا گیا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، نہ ان کے علم نہیں ہے۔ بل ادارک علم، ان کا علم فانی ہو گیا، نابود ہو گیا، ان کے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ شک میں ہیں۔ یہ نہ بل ادارک علم، پھر اس کے لیے تعویل و توجیہ وغیرہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ادارکہ کا جو ہے معنی وہ تتابع اور تلاحق، تلاحق یکے بعد دیگرے، کہتے ہیں دراکن متدارکا، کہتے ہیں یعنی تباعا واحدا اسر واحد، یکے بعد دیگرے، ان کا علم یکے بعد دیگرے، سینہ بسینہ تقلید، اندھی تقلید کی وجہ سے ہے یہ لوگ شک میں۔ اندھی تقلید نے کیا کہا ہے؟ قیامت نہیں ہے، یہ ان کے آباء و اجداد نے اندھی تقلید میں کہا ہے
علم نہیں ہے اس لیے یہ لوگ شک میں پڑ گئے ہیں. ان کا علم جو ہے وہ سینہ بھی سے تدارکاتی علم ہے، ادراکی علم نہیں ہے. تتابع و تلاحق یکے بعد دیگر ہے، سینہ بسینہ اندھی تقلید پر مبنی ہے ان کا علم، اس لیے وہ لوگ شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ شک کے مرحلے سے بدتر حالت میں ہے. یہ حالت کیا ہے؟ وہ اندھے پن میں مبتلا ہے، بینائی کے یہ لوگ قابل نہیں رہے، اور اس ضد کی وجہ سے، اندھی تقلید کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.